السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی حیدر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایک پاکستان۔ ناظرین، نیا بجٹ آ گیا ہے۔ اب بیمار ہونے پر بھی آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا۔ جی ہاں، ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی آمنے سامنے کیوں آ گئے ہیں؟ حالانکہ یہ تو اتحادی تھے۔ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ڈونلڈ ٹرمپ پھر سے امریکی صدر بن سکتے ہیں۔ یہ سب موضوعات پروگرام کا حصہ ہیں، لیکن سب سے پہلے ذکر تحریک انصاف کا، جس کے پرانے رہنما نئے رہنماؤں سے ٹکرانے لگے۔ ناظرین، تحریک انصاف کی مشکلات سے گھری ہوئی کشتی کو وہی لوگ دوبارہ سے مشکلات کا شکار بنانے کے لیے پر تول رہے ہیں جو مشکلات کے آغاز سے ہی کشتی سے اتر گئے تھے، چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، اور ان کے لیے خاص لفظ بھی بار بار استعمال کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی نئی لیڈرشپ کی جانب سے۔ آپ نے سن لیا۔ اور ناظرین، اب یہ ڈولتی ہوئی کشتی کو سہارا دینے والے لوگوں کو وہی لوگ مشورہ دے رہے ہیں کہ اس ناؤ کی سمت ہی درست نہیں ہے، ان کا تو آوے کے آوا ہی بگڑا ہوا ہے، یہ تو خان کے ساتھ سنسیئر ہی نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے قریبی حلقوں میں عجیب لڑائی شروع ہو گئی۔ اختلافات نے تحریک انصاف کی مشکلات میں اضافے کے ساتھ ساتھ کارکنان کو عجیب تذبذب میں ڈال دیا ہے، عجیب کنفیوژن میں ڈال دیا، اور آہستہ آہستہ ان میں مایوسی بڑھتی جا رہی ہے۔ ناراض رہنما بانی تحریک انصاف کی رہائی میں موجودہ قیادت کو رکاوٹ سمجھ رہے ہیں۔ موجودہ قیادت پر مسلسل دباؤ بڑھایا جا رہا ہے، جبکہ پی ٹی آئی کارکنان بھی موجودہ قیادت ہی کو تنقید کا نشانہ بنا رہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ایک بحرانی کیفیت سے دوچار ہے۔ قیادت کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا حکمت عملی اپنائی جائے، جبکہ کارکنان ہیں کہ مسلسل مایوسی کے دلدل میں دھنستے چلے جا رہے ہیں۔ پارٹی رہنما ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں۔ الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ موجودہ قیادت بانی تحریک انصاف کی رہائی میں رکاوٹ ہے۔ وہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ عمران خان رہا ہو، وہ کسی بھی منتخب رہنما کو عمران خان سے ملاقات کرنے نہیں دے رہے۔ پارٹی کے اندرونی اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں، لاوا پکتا جا رہا ہے، آئے روز کسی نہ کسی کو عہدے سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ اسی بنیاد پر کور کمیٹی کے رکن جنید اکبر بھی کور کمیٹی سے مستعفی ہو گئے تھے۔ جنید اکبر کے مطابق مخصوص لوگ بانی تحریک انصاف سے ملنے جاتے ہیں، لیکن انہیں ملنے نہیں دیا جاتا۔ بات تو صحیح ہے، میں نے کبھی نہیں سنا کوئی اور بھی ملنے گیا ہو، صرف ایک ٹولہ یا خاص وہی ملنے جاتا ہے۔ اب ان لوگوں کے ایک دوسرے کے ساتھ مفادات ہیں، ہمیں صرف یہی بتایا جاتا ہے، یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ پارٹی پالیسی بانی تحریک انصاف کی ہے۔ بدقسمتی یہی ہے کہ سارے فیصلوں کے بینیفیشری یعنی فائدہ اٹھانے والے یہی لوگ ہیں اور ان کے خاندان اور دوست ہیں۔ پارٹی کے دیگر رہنما بھی موجودہ قیادت سے خوش نہیں ہیں، اور حال ہی میں خبریں آئی کہ شندانہ گلزار، شہریار آفریدی سمیت چند رہنما ہیں، کسی نے تو کہا کہ 21 رہنما ہیں، قومی اسمبلی میں فارورڈ بلاک بنانے کا اعلان کر سکتے ہیں۔ اسی جانب شیر افضل مروت نے بھی اشارہ کیا، انہوں نے پارٹی کو بچانے کے لیے عمر ایوب کے بعد شبلی فراز کے استعفے کا مطالبہ کیا، جبکہ فواد چودھری، شیر افضل مروت، علی زیدی سمیت یہ ناراض رہنماؤں کے بیانات جلتی پر تیل کا کام کر رہے ہیں۔ ادھر بانی پی ٹی آئی نے پارٹی چھوڑنے والے رہنماؤں کی واپسی روک دی ہے۔ بانی پی ٹی آئی وہ بھی سمجھدار ہے، ان کو سمجھ آ رہی ہے ہو کیا رہا ہے۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان کی ہدایت پر قائم 7 رکنی کمیٹی پارٹی چھوڑنے والے کون ہیں؟ فواد چودھری، علی زیدی اور بھی لوگ جو آپ بول رہے ہیں، ان رہنماؤں کی واپسی کا دروازہ بند ہے۔ اس کمیٹی کی سربراہی شاہ محمود قریشی کریں گے، جبکہ کمیٹی میں اسد قیصر، حامد خان، شہریار آفریدی، بیرسٹر گوہر اور شبلی فراز شامل ہوں گے۔ شندانہ گلزار کو بھی کمیٹی میں شامل کیا گیا ہے، اور وہ خواتین کے کیسز اور ان کے پارٹی چھوڑنے کی وجوہات پر ایک رپورٹ تیار کریں گی۔ خان صاحب کو شاید وہ رپورٹ دے بھی جائے، جس کے بعد کمیٹی حتمی ناموں کی فہرست بانی پی ٹی آئی کو بھیجے گی، پھر وہ حتمی فیصلہ کریں گے۔ پارٹی قیادت نے عمران خان کی رہائی تک کسی بھی رہنما کی پارٹی میں واپسی کو فل سٹاپ لگا دیا ہے، اور بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے بعد ہی رہنماؤں کی واپسی کا فیصلہ ہوگا۔ جب تک وہ رہا نہیں ہوتے، یہ باہر بیٹھ کے اسٹیڈیم کے باہر بیٹھ کے صرف میچ دیکھیں گے۔ جبکہ تحریک انصاف نے پارٹی میں کسی بھی قسم کی گروپ بندی کی تردید کی ہے۔ بندی نہیں ہے، یہ ایک چھوٹے لوگ ہیں جنہوں نے کہ وہ بنائے ہوا عہدہ مچایا ہوا ہے، باقی پوری پارٹی یونائٹڈ ہے، کوئی اس میں وہ نہیں ہے، 3-4 لوگ ہیں، اس سے زیادہ بھی نہیں ہے۔
دڑے بندی کے حوالے سے کوئی معاملات ہوئے ہیں کوئی؟ جی وہ بھی ہم نے دیکھے پارٹی میں سم ٹائم انڈسپلن ہو جاتے، دڑا بندی نہیں ہے کہ ہم اس کا ڈینائی پہلے کر چکے، اسٹیٹمنٹ دے چکے ٹھیک ہے کہ کوئی فارورڈ بلاک نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے وہ شخصیت موجود ہیں جنہوں نے اس گنگا میں ہاتھ دھوئے، انہوں نے بھی اسی طرح کے اعتراضات کا اظہار کیا، وہ بھی شیر افضل مروت کی طرح، علی زیدی کی طرح، شندانہ گلزار کی طرح بول بڑے ہیں۔ جی ہاں، پی ٹی آئی کے بڑے پرانے ساتھی ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں شوکت یوسف زئی صاحب۔ شوکت صاحب شکریہ آپ کا۔ سر کیا ہوا؟ آپ تو کہتے تھے سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک چل رہا ہے، پھر نئے آنے والے لوگ ہیں انہوں نے آ کے پارٹی کی باغ دوڑ سنبھالی ہے، پہلے والے لوگ تو بھاگ گئے تھے، ایسا وہ کہتے ہیں۔ تو آپ تو بڑے اچھے چل رہے تھے تحریک انصاف کے ساتھ، آپ کو کیا مشکلات پیش آئی سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ نہیں مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، میں نے تو کبھی اعتراض کیا بھی نہیں ہے۔ اچھا، کہ پارٹی کے اندرونی معاملات آپ کو تو کلپ وائرل ہو رہا ہے سر، ڈسکس ہوتے ہیں میڈیا کے اوپر، جب بندہ آ جائے اس کا تو پھر جو حق ہوتا ہے اس کا تو ختم ہو جاتا ہے نا۔ اچھا، تو میرے ذاتی طور پہ تو کوئی اعتراضات نہیں ہے، نہ کوئی تحفظات ہیں، صرف ایک خواہش تھی خان صاحب سے ملنے کی، لیکن وہ ظاہر ہے کوئی مشکلات ہوں گی، لیکن مجھے بتایا نہیں گیا ہے کہ کیا مشکلات ہو سکتی ہیں۔ اچھا، لیکن ابھی تک یہ آپ دیکھیں خود کہہ رہے ہیں نا مجھے بتایا گیا نہ ملاقات ہو سکی، اتنے بے بس ہیں آپ۔ اختلافات ہیں یہ پارٹی میں نہیں ہوتے ہیں، لیکن ایسا سچ اس طرح بھی نہیں ہے کہ جیسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس بہت بڑی کہیں رفٹ آ گئی ہے پارٹی کے اندر اور ساری قیادت جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ تحریک انصاف متحد ہیں اور اختلافات اپنی جگہ، لیکن ایک چیز بڑی کلیئر کر دوں کہ یہ ساری قیادت بھی اگر چلی بھی جائے نا اختلافات کی باعث سے، یا ریزائن کر دے، کچھ بھی کر دے، تب بھی تحریک انصاف پہ فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ ووٹ عمران خان کا ہے، لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہماری لیڈرشپ میں پارٹی متحد ہے تو یہ غلطی ہوگی۔ ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ کچھ لیڈرشپ ہماری نہیں ہے اور کچھ اس کے ساتھ سینئر لوگ بھی ہیں، تو جو اس وقت فواد چودھری یا کچھ اور لوگ جو اعتراضات کر رہے ہیں کہ جی یہ ان کی حکمت عملی درست نہیں ہے، تو یہ اپنا کم از کم اپنا ضمیر کو تو دیکھے نا، یہ کس منہ سے یہ تنقید کر رہے ہیں۔ فواد ہو گیا، علی زیدی ہو گیا، یا عمران اسماعیل ہو گیا، جو بھی اس طرح کے لوگ، میں ان کی قدر کرتا ہوں، عزت کرتا ہوں، دوست رہے ہیں، ہمارے کولیگ رہے ہیں، لیکن یہ اس وقت آنا اچانک اور یہ تنقید کرنا کہ جی یہ لوگ کام صحیح نہیں کر رہے، تو مسئلہ وہ نہیں ہے سر، یہ ہو سکتا ہے تجربہ کم ہو سکتا ہے ان کا، جو نئے لوگ شامل ہوئے ہیں یا جن کو بڑے بڑے عہدے ابھی ملے ہیں، لیکن ان کی کمٹمنٹ پر شک نہیں کی جا سکتا۔ اب مسئلہ یہ نہیں ہے سر، یہ چلے مانا کہ یہ وہ لوگ تھے جو چھوڑ کے چلے گئے، وہ جو آج بھی موجود ہیں، وہ جنہوں نے جیلیں کاٹی، وہ جنہوں نے صحبتیں سہی، وہ بھی کہہ رہے ہیں، میں لیٹ می نیم اٹ، شیر افضل مروت، شہریار افریدی، شندانہ گلزار، اور بھی ایسے لوگ ہیں آپ کے جنہوں نے جیلیں کاٹی ہیں، یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حالات درست سمت میں نہیں جا رہے، پارٹی کے موجودہ قیادت خان صاحب کو باہر نکلوانے میں سنجیدہ نہیں ہے۔ اور آپ نے خود یہ بات کہی، میں آپ سے سوال کروں گا، آپ کتنی بار خان صاحب کو ملنے گئے، یا اب تک ملنے گئے بھی یا نہیں، یعنی جا سکے یا نہیں جا سکے؟ آپ نے خود کہا کہ مجھے نہیں پتا خان صاحب کی کیوں نہیں ملنے دیا جاتا، آپ خود اتنے پرانے ہو کے آپ کو نہیں پتا کہ ہو کیا رہا ہے پارٹی میں، تو پھر کچھ نہ کچھ تو ہو رہا ہے نا سر۔ دیکھیں جمہوری پارٹی ہے، جمہوری پارٹی میں ہر کسی کو حق ہے اور وہ پارٹی کے پلیٹ فارم پر آئے، بات کریں تو درست ہوگا، چونکہ پارٹی کے معاملات کو سوشل میڈیا کے اوپر اچھالنا یا میڈیا کے اوپر آ کے بتانا، یہ سمجھتے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ شہریار نے بڑی قربانیاں دی ہیں، اس کی قربانیوں کو مد نظر رکھا جائے، ان کو پراپر ان کی حیثیت کے مطابق ان کو ٹریٹ کیا جائے، کیونکہ پارٹی کے لیے ان کی قربانیاں بہت زیادہ ہیں۔ شاندانہ گلزار کو دیکھیں، کتنے بہادری سے انہوں نے مقابلہ کیا، اور میرے خیال یہ ساری چیزیں اگر ہم دیکھ لیں تو بڑا آسانی ہوگی ہمیں سمجھنے میں۔ شوکت صاحب آپ ویل لیفٹ کر رہے ہیں میرے سوال کو، ہر ایک جو ہے نا اپنا ایک وزن رکھتا ہے، لیکن چونکہ عمران خان اس وقت جیل میں، تو ہمیں اپنے ذاتی انا کو لے کر میڈیا کے اوپر جانا اور اپنی بات منوانا اس طرح، یہ درست نہیں ہے، یہ اس کو میں درست نہیں سمجھتا۔ وہ کہ ہمارے اپنے بھی تحفظات ہیں، اچھا وہ آپ کے تحفظات ہیں، موقع ہے تو انشاءاللہ پارٹی کے پلیٹ فارم۔ سر یہ دیکھیں نا، اس کا مطلب ہے آپ تو کہہ رہے تھے کچھ ہے ہی نہیں نا، ابھی آپ کہہ رہے ہیں تحفظات ہیں، ہمارے بھی ہیں، تو سر وہ تحفظات کیا ہیں؟ شندانہ گلزار صاحب کہتی ہیں خان صاحب
سے بات ہوئی, خان صاحب کہتے ہیں میں نے ان وکلا سے کہا تھا تحریک چلاؤ, انہوں نے کچھ نہیں کیا, حالانکہ وکلا بڑے وائبرنٹ ہیں, آپ پہ کچھ نہیں کیا. آپ کے انہی وکلا پہ آپ کے چیئرمین کی بیوی کی بہن یعنی بشرا بی بی کی بہن نے ٹویٹ کر کے میرے پروگرام میں آ کے نام لے کے, ان وکلا کے نام لے کے کنڈیم کیا تھا کہ یہ لوگ سیریس نہیں ہیں خان صاحب کو نکلوانے کے لیے. تو سر بتائیں نا لوگوں کو, اپنے کارکنوں کو تو کم سے کم بتائیں کہ اصل میں آسین کے سانپ کون ہے آپ کے اندر. نہیں ایسی بات نہیں ہے, ابھی کوشش ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. ابھی اسد کیسر صاحب ہیں, علی محمد خان ہیں, عاطف خان ہیں, یہ سارے سینئر لوگ ہیں پارٹی کے, شہریار افریدی, شاندار گلزار, سب کی قربانیاں ہیں. تو وہ بھی تو وہی بات کر رہے ہیں نا سر. میرے خیال سے اگر ان کو ملاقاتوں کا موقع دیا جائے اور خان صاحب سے مل لیں یہ دیکھیں گائیڈنس لے لیں تو اچھی بات ہے. اچھا بالکل, جو زیادہ تر جو بڑے ہوتے ہیں وہ ایسے لوگوں کے پاس ہیں جو اس وقت نئے ہیں پارٹی کے اندر, میں یہ وہ کہ دیکھیں ان کی خدمات بہت زیادہ ہیں. اچھا لیکن اگر وہ تھوڑا سا سپیس دے دیں اور ان لوگوں کو بھی موقع دیں. شوکت صاحب ویسے بڑے سیانے ہیں آپ نے کمال بات کر دی ہے باتوں باتوں میں. آپ نے کہا, آپ نے نام لیا شاندانہ گلزار, افریدی صاحب, مروت صاحب اور بھی لوگوں کا نام لیا. آپ نے کہا اگر ان کو ملاقاتوں کا موقع دیا جائے, یہ لوگ سینئر ہیں, یہ یعنی ان لوگوں کو بھی ملاقات کرنے نہیں دی جا رہی, نئے لوگوں کو ملاقات کرنے دی جا رہی ہے. اگر وہ پٹ رہے ہیں آج تو پھر صحیح پٹ رہے ہیں نا سر, کہ یہ کون ہے نئے لوگ جو آتے ساتھ ہی چھا گئے ہیں. سارے تو بھاگے نہیں تھے نا پارٹی سے, کچھ تو بچ گئے تھے. جو بچ گئے تھے سر وہ بھی شکایت کر رہے ہیں. اب مجھے بتائیں, آپ نے ملاقات کی کوشش کی خان صاحب سے, آپ کو کسی نے ملنے دیا سر؟ میرے خیال سے میرا مسئلہ اتنا اہم نہیں ہے. پارٹی کی عادت اگر ملاقات کی کا موقع فراہم کر دے تو ٹھیک ہے, نہیں کرے تو کوئی ایشو نہیں ہے. ہم پارٹی کے ساتھ ہیں, مجھے کوئی ایشو نہیں ہے سچ پارٹی کے حوالے سے. سر دیکھیں, آپ خود اپنے منہ سے مان رہے ہیں شوکت یوسفزئی صاحب کے پارٹی قیادت آپ کو ملنے کا موقع اگر دے. اچھا پارٹی قیادت کون سی ہے؟ قریشی صاحب تو نہیں چلا رہے نا پارٹی اس وقت تو نئی قیادت ہے وہ پارٹی چلا رہی ہے. یعنی آپ پرانوں کو اتنا بھی حق نہیں ہے کہ آپ خان صاحب سے ملاقات کر سکیں. ایک یہ میں نے پوائنٹ اسٹیبلش کر دیا, آپ بعد میں بے شک تردید کر دیں اس کی. مجھے بتائیں کہ جب پارٹی کے اندر آپ معاملات کو ڈسکس کرتے ہیں, کون ہے وہ بندہ جو آپ کے معاملات حل کر سکتا ہے؟ آپ کہتے ہیں نا میڈیا میں بات نہیں کرو, پارٹی کے اندر بات کرو, تو کون کرے گا؟ خان صاحب تو اندر ہے, کس کے آگے آپ گڑ گڑائیں گے پھر جا کے؟ دیکھیں سچ ایسے اختلافات نہیں ہیں جس پہ ہم کہیں کہ جی وہ پارٹی چھوڑ دیں گے یا پارٹی میں گروپنگ کر لیں گے. یہ چھوٹے موٹے اختلافات ہوتے ہیں, لیکن اس کا یہ ہر پارٹی میں ہوتا ہے اور سنا جاتا ہے. ان کو ان کی جتنے بھی تحفظات ہیں ان کو سنا جاتا ہے, یہ اچھی بات ہے. اور میرے خیال سے بڑے سنجیدہ لوگ ہیں پارٹی کے اندر. وہ سر یہ چھوٹے موٹے اختلافات بالکل ہوتے ہوں گے, لیکن ایسا کہیں نہیں ہوا کہ آپ کے ورکر آپ کی پارٹی کا جو قائم مقام چیئرمین ہے اس کا گھراؤ کر لیں. ایسا کہیں نہیں ہوا سر. آپ کے ورکر کو بھی پتا ہے کہ کچھ غلط ہو رہا ہے. آپ لوگ بھلے میڈیا پہ آ کے کچھ لوگ مان جاتے ہیں, آپ لوگ نہ مانیں, لیکن نظر آ رہا ہے آپ کے ورکر کو سر کہ کچھ غلط ہو رہا ہے پارٹی میں. دیکھیں میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ یہ دباؤ ہے ہر حلقے میں ہے. اب وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی مؤثر آواز اٹھائی جائے, مؤثر حکمت عملی ترتیب دی جائے. جتنے بھی پرانے ہمارے لیڈرشپ ہے, نئی قیادت ہے, ان سب بیٹھ کے کوئی حکمت عملی بنائے, اور شاید بنا بھی رہے ہیں, ایسا بھی نہیں کہ نہیں بنا رہے ہیں. لیکن ڈیفینیٹلی جب ملاقات ہوتی ہے خان صاحب سے تو اس ملاقات کی روشنی میں ہی سارے فیصلے ہوتے ہیں, ان کو آن بورڈ کیا جاتا ہے. تو شاید خان صاحب نے ابھی تک کوئی ایسی ہدایت نہیں کی ہوگی. اگر ہدایت ہو جاتی تو انشاءاللہ تعالیٰ تحریک چلانے میں ہمیں کوئی دقت پیش نہیں آئے گی. چلے ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ آپ کا جناب شوکت یوسفزئی صاحب. دوست حکومت کسی کی بھی ہو, عوام پہ ترس کسی کو نہیں آتا. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا اپنے اگلے سیگمنٹ میں آپ نے میرا ساتھ دینا ہے. یہ ہے کاغذ, یہ ہے قلم, یہ سنبھال کے بیٹھ جائیں اگلے سیگمنٹ کے لیے. اور آپ نے نوٹ کرنا ہے, کیا آپ نے نوٹ یہ کرنا ہے کہ آپ کی کھال کہاں کہاں سے اتاری جائے گی, وہ آپ نے خود لکھ لینا جناب کہ آج جو ہے وہ ہماری کھال یہاں سے اتار کے یہاں سے جو ہے وہ بالکل ہمیں صفا چٹ کر دیا گیا. کیونکہ جو نیا بجٹ آیا ہے یقیناً یہ مترادف ہے اس بات کے کہ آپ کی کھال اتاری جائے گی. میں یہ پوچھوں گا, آپ کو بتاؤں گا ایسے فیکٹس کہ آپ کے ہوش اڑ جائیں گے. مفتاح اسماعیل صاحب سابق وزیر خزانہ اس ملک کے, وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اس وقفے کے بعد.
بریک کے بعد حاضر ہیں لے جناب. اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کی ہماری کھال کہاں کہاں سے کیسے کیسے اتاری جائے گی. کھال اتارنے کے بعد اس کو IMF کے حوالے کیسے کیا جائے گا, اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا. دوستو, نیا بجٹ آج سے نافذ ہو گیا. اس میں میرے آپ کے خرچوں میں جو اضافہ ہوا ہے اس کی تفصیلات آپ کی رات کی نیند اڑا دیں گی. اگر کھانا کھا رہے ہیں, ڈنر کرتے ہوئے پروگرام دیکھ رہے ہیں تو آپ کی بھوک مر جائے گی. آج سے بیمار ہونے پر بھی ٹیکس لگے گا. نزلہ زکام کھانسی کا شکار ہوتے ہیں, کوئی پاکستانی جو شاید جو شاندہ پیے گا نا, دوائی کھائے گا, سرپ پیے گا, اس پر بھی 18% سیلز ٹیکس دے گا. تو کوشش کیجئے گا بیمار مت ہوئیے گا. جو ڈبے والا دودھ پیے گا آپ کا چھوٹا سا بچہ, وہ بھی پیدا ہوتے ساتھ ہی 18% سیلز ٹیکس دے رہا ہوگا. خشک دودھ پینے والے بچے بھی حکومت کو ٹیکس دیا کریں گے. ہم آپ اپنی موٹر سائیکل یا گاڑی کا انجن آئل اگر بدلوائیں گے تو اس کی قیمت پر 5% ہمیں ایکسائز ڈیوٹی دینا پڑے گی. پیٹرول کے ہر لیٹر پر لیوی ٹیکس 80 روپے پر لے کر جانے کا ارادہ ہے. مہنگے پیٹرول سے جو بجلی بنے گی اسے استعمال کرنے والے فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز آپ کو دینا پڑیں گے, یعنی بجلی کے بل بھی اب بڑھیں گے. لہٰذا کوشش کیجئے پنکھے اے سی کے بغیر رہنا سیکھ لیجئے. گیس کی قیمت میں مزید اضافہ بھی کیا جو ہے وہ ابھی کیا تو نہیں ہے انہوں نے ویسے, لیکن obviously روزنامہ جنگ کے مطابق ان کی ایک رپورٹ ہے کہ IMF نے مطالبہ کر دیا ہے کہ جناب 10 جولائی سے پہلے گیس بھی مزید مہنگی کریں, کیونکہ یہ جو مہنگے یہ جو مزے کے کھانے پکاتے ہیں نا آپ کچن میں اور فرمائش کرتے ہیں, وہ فرمائش کرنا بھی چھوڑ دیجئے, عادت ڈال لیجئے پاپ کارن کھانے کی. حکومت کا ارادہ ہے کہ وہ اس سال 13,000 ارب روپے ٹیکس لے گی اور یہ 13 کھرب عوام کو نچوڑ کر نکالے جائیں گے. یہ ملک کی تاریخ کا سب سے زیادہ ہدف ہے اور پچھلے سال کے ہدف سے 40% زیادہ ہے. اس بجٹ میں براہ راست ٹیکس کی شرح 48% بڑھائی گئی. جس کی تنخواہ کم ہے یا ہے ہی نہیں, وہ بھی بلا واسطہ ٹیکس کی مد میں 35% تک اضافی ٹیکس دے گا. جس کی تنخواہ زیادہ ہے وہ تو اپنی آدھی سے زیادہ تنخواہ حکومت کے خزانے میں جمع کرائے گا. یقین نہیں آتا؟ بتاتا ہوں آپ کو. ناظرین, حکومت نے بجٹ میں تنخواہ دار طبقے پر ایک نیا ٹیکس عائد کر دیا ہے جسے سر چارج کا نام دیا گیا. بائی دی وے, ناموں میں کوئی انوینشن نہیں ہے, کوئی انوویشن نہیں ہے, نام وہی پرانے گھسے پٹے یوز کیے جاتے ہیں. اب ہوگا کیا, سالانہ 1 کروڑ یا اس سے زائد تنخواہ لینے والوں پر, یعنی اگر آپ ماہانہ 8 لاکھ لے رہے ہیں تو ان پر 10% مزید سرچارج ٹیکس عائد کر دیا گیا ہے. اب 1 کروڑ سے زائد سالانہ تنخواہ لینے والے 55% ٹیکس دیں گے, 55%. مطلب اس کا یہ ہے کہ جس کی تنخواہ 8,33,000 روپے ماہانہ ہے وہ ہر ماہ 4,58,333 روپے ٹیکس دے گا. یعنی آدھی تنخواہ چلی گئی اور 8,33,000 روپے تنخواہ میں سے صرف 3,74,000 روپے اس کے حصے آئیں گے. وہ گھر لے کے جا کے اس سے اپنا خرچہ پورے کرنے کی کوشش کرے گا. باقی پیسے حکومت کے پاس جمع ہو جائیں گے. حکومت اپنے خزانے میں جمع کرا کے آپ کو تعلیم, اسپتال, سیکیورٹی, ساری صورتحال جو پہلے سے مفت دے رہی ہے مزید بہتر کر دے گی. آپ کو محسوس ہوگا جیسے آپ امریکہ میں رہ رہے ہیں. خیر, وزیر خزانہ اس بات کو تسلیم بھی کر رہے ہیں کہ انہوں نے تنخواہ دار طبقے پر بوجھ بڑھا دیا. یہ ایک اور بات ہوتی ہے کہ جی آپ نے انہی پہ دوبارہ لگا دیا, اور اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ جو ڈفرنٹ سیگمنٹس ہیں, انڈسٹری پہ بھی اس کا اطلاق ہوا, جو سیلری کلاس ہے اس پہ بھی اس کا اطلاق ہوا. دیر از اے پارٹ وچ ہیز گون مور آن دا سیم. تو میں اس کو جو چیز ہے وہ ہے. اب جس سے بیرون ملک جانے کے لیے اکانومی کلاس کی ٹکٹ کرائی ہے وہ اپنی ٹکٹ پر 12,500 روپے سرکار کو دے گا. بزنس کلاس پر سفر کرنا چاہتا ہے کوئی سیٹ طبیعت کا آدمی ہے تو 3.5 لاکھ روپے ٹیکس دے گا. جس کے پاس اسلام آباد سے 1,000 سے 2,000 مربع گز کا گھر ہے یا فارم ہاؤس ہے وہ سالانہ 10 لاکھ روپے ٹیکس دے گا. یعنی اپنے ہی گھر میں رہنے کے لیے ہر مہینے اس کو کرایہ دار کی طرح حکومت کو 83,000 روپے ادا کرنے ہوں گے. جو اپنا گھر بنوانا چاہتا ہے ان کا سیمنٹ پر اٹھنے والا خرچ دگنا ہو جائے گا, کیونکہ فی کلو سیمنٹ پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی 2 روپے سے بڑھا کر 4 روپے کر دی گئی.
आज से प्रॉपर्टी के ट्रांसफर पर फाइलर को 3% जबकि नॉन फाइलर को 5% तक फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में टैक्स अदा करना होगा। इसके अलावा प्रॉपर्टी की मालियत पर 4% स्टैंप ड्यूटी की मद में एक और टैक्स देना होगा। प्रॉपर्टी फरोख्त करने की सूरत में बिल्डर्स और डेवलपर्स पर 10 से 15% तक इनकम टैक्स भी आयद कर दिया गया। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी और साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने इस बजट को तारीख का बदतरीन बजट करार दिया। ये पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन बजट, सारा बोझ सैलरीड क्लास पे, जो आप टैक्स अदा कर रहे हैं उस पे भी टैक्स लगा दिया गया। आप इस मुल्क के तनख्वाहदार तबके को क्या मैसेज दे रहे हैं कि मुल्क छोड़कर? सीनियर सहाफी है शहबाज राना, उन्होंने बजट पर ट्वीट की है कि अगर आपके पास मौका है तो मुल्क छोड़ दें, वरना अपनी सैलरी कैश में लें। अपने टैक्स गोशवारों में तमाम असासे जाहिर ना करें क्योंकि बाद में उन पर भी टैक्स लगा दिया जाएगा। अगर अभी तक आप टैक्स नेट से बाहर हैं तो टैक्स नेट में आए ही ना, बाहर ही रहें। अच्छा है, अगर आप ऐसा ना कर सके तो अपनी 100 रुपए तनख्वाह पर 50% यानी 50 रुपए इनकम टैक्स में आप देंगे, 18% सेल्स टैक्स देंगे और फिर फेडरल एक्साइज ड्यूटी देंगे और आखिर में आपके पास जो चिल्लर बच जाएंगे उनसे आप कोशिश करेंगे कि मैं इससे बच्चे के दूध का अफोर्ड करूं पैकेज, या फिर मैं बच्चों की फीस दूं, या खाना खाऊं, या बीमार मां बाप की दवाई हासिल करूं। इस बजट के खिलाफ हर तबका सरापा एहतजाज। जमात इस्लामी ने बजट में टैक्सेस के खिलाफ इस्लामाबाद में धरना देने का ऐलान किया। ताजिर बरादरी ने बिजली बिलों के खिलाफ एहतजाज का ऐलान किया। तामीराती सेक्टर है वो काम करने वालों ने भी टैक्सेस को नाकाबिल कबूल करार दिया। 15 जुलाई को मुल्क भर में हड़ताल होने जा रही है। ये अवाम शायद अपने हक के लिए उठ खड़ी हो, लेकिन हुकूमत के पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन है क्या? हुकूमत ने सिर्फ एक ही कमाई के जरिए को अपना लिया है और आवाम को नोच के उसी के गोश्त की बोटियां बना के IMF के मुंह में डाल रही है। बात करेंगे, हमें ज्वाइन किया नन अदर देन जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब, साबिक वजीर खजाना। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आपने सर इसको अब तक का बदतरीन बजट करार दिया है। यही वजूहात हैं सर जो मैंने अभी बयान की है? इसके अलावा भी आपको लगता है देयर इज मोर, the devil is in the details right now, so what else can be which is going to haunt for the rest of our lives? देखिए, पाकिस्तान में कोई बजट आसान नहीं होता है। मैं 2 मरतबा बजट पेश कर चुका हूँ। मुझे पता है कि किस मुश्किल से बजट बनाया जाता है, किस तरह टैक्सेस लगाए जाते हैं, और औरंगजेब साहब भी बहुत मुश्किल से गुजरे हैं। और औरंगजेब साहब की अगर बातें मान ली जाती तो शायद इधर हम नहीं पहुँचते। जो मैं आपके इब्तदाइये में एक बात जो मैं आखिर में आपने कही है, जो मुझे तो वो मैं उस पर ज़रा सा वो कहूँ कि ये ऐसा नहीं है कि आवाम की बोटी नोच के IMF के मुंह में दी जा रही है। ये बिल्कुल बात गलत है। IMF का इसमें इतना कसूर नहीं है जितना कि हुकूमत पाकिस्तान का कसूर है। ठीक है, आप हुकूमत पाकिस्तान का, और देखें पाकिस्तान की हुकूमत जो 4 सूबे की और जो वफाक की हुकूमत है वो सिर्फ वफाक के टैक्सों पे चलती है। राइट, वही पैसे देते हैं ना वफाक कमा के इनको, जो मैं और आप टैक्स देते हैं तनख्वाह के ऊपर या बिजनेस के ऊपर या जो भी। तो ये सारे के सारे 6 हुकूमतें मिलाकर 5 हुकूमत ये, और अगर गिलगित बल्तिस्तान को मिला लो तो 30,000 अरब रुपया ये अखराजात करेंगे अपने ऊपर। 30,000 अरब रुपये, जो 25% कौमी आमदन के बराबर है जी, जो 25% कौमी आमदन के बराबर है। ठीक है, इसमें से 500 अरब रुपया तो ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट ट्रांसफर के दे देते हैं पैसे। तो 29,500 अरब रुपया ये अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं, ये याद रख लीजिएगा। अब आप मुझे बताइए कि ये हुकूमत ने 25% जारी अखराजात बढ़ाए हैं। अगर आप उसको भी मिला कर लें, डेट सर्विसिंग को भी, तो अपने करंट एक्सपेंडिचर्स 25% बढ़ाएं। जब आप लोगों से ये कह रहे हैं कि हमको सेक्रीफाइस करो, कमर कसो क्योंकि मुल्क बुरे हाल में है, तो उस वक्त आपको 25% अपने अखराजात बढ़ाने चाहिए। जब आप लोगों से ये कह रहे हैं कि तू बच्चे का दूध लेगा मेरे भाई, तो उस पर तेरे को सेल टैक्स देना पड़ेगा। तो इन्फेंट फार्मूला लेगा, अगर कम सिन बच्चे को दूध देना है, पैदाइश बच्चे को इन्फेंट फार्मूला देना है, उस पर आपको सेल टैक्स भरना है। अगर आपके दिल में ब्लॉकेज हो गई है आर्टरी के अंदर और आप स्टेंट लगाएंगे, उस पर आप सेल टैक्स देंगे। अगर आप चैरिटेबल हॉस्पिटल में आप ज़कात के पैसों से जो लोगों को फ्री इलाज देते हैं, उस पर आप सेल टैक्स देंगे। लेकिन हम 500 अरब रुपया MNAs और MPAs को प्रोजेक्ट्स पे खर्च करवाएंगे कि हर पंजाब के MPA को और बाकी सूबों में भी 1-1 अरब रुपया मिल रहा है हुकूमत के MPAs को। ये KP में भी मिल रहा है, बलूचिस्तान में भी और यहाँ पे भी और सिंध में भी।
اس کے بعد آپ نے 75 ارب روپیہ مختص کر دیا وفاق کے اندر MNS کو دینے کے لیے. آپ نے 500-600 ارب روپیہ کچھ خرچ ہوا اس سال, آپ نے اگلے سال 1400 ارب روپے کا وہ رکھ دیا PSDP. کیا ضرورت تھی اس وقت آپ کو یہ PSDP بڑھانے کی؟ 30% اینول ڈیولپمنٹ پلانز بڑھائیں. علی بھائی 3000 ارب روپیہ جو ہے نا ایک کھیل کے ہنستے ہوئے آپ اس بجٹ سے کم کر سکتے ہیں پاکستان کی حکومتوں کے. 10% آپ سب کو بولیں کم ہو جائے گا 30,000. ٹھیک ہے, آپ نے 1500 ارب کے نئے ٹیکس لگائے, آپ کو 1 پیسے کا نیا ٹیکس لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو آپ کو ادراک ہی نہیں ہے کہ ملک کے لوگ کس کرب سے گزر رہے ہیں. 5 لاکھ روپے کی تنخواہ کی بات کرتا ہوں میں, 5 لاکھ روپے کی تنخواہ دار جو تھا اس کے اوپر 91,250 روپے ٹیکس تھا. اس بجٹ کے آنے کے بعد اب وہ ہو گیا 1,13,750 روپے. آپ اس سے 5 لاکھ کی تنخواہ والا جو ہے, جو پچھلے 2 سال پہلے 5 لاکھ کی تنخواہ 5 لاکھ کی ویلیو اور تھی, آج اور ہے. آپ اس کا گھر کا بجلی کا بل 75,000 سے لاکھ روپے آتا ہے, اس کا گیس کا بل 10,000 روپے 15,000 روپے آتا ہے, اس کے بچوں کی فیسیں ہوتی ہیں, اس کے کوئی خدا نہ خواستہ کوئی گھر میں بیماری ہو گئی تو وہ پیسے ہوتے ہیں, کرایہ گھر کا دینا ہوتا ہے. مطلب آپ کیا کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ؟ آپ کتنے اور لوگوں کو 9 کروڑ لوگ پچھلے سال خط غربت میں تھے, 1.25 کروڑ لوگ اس سال گئے, اور اس بجٹ کے بعد 1.5 کروڑ لوگ سے زیادہ خط غربت کے نیچے جائیں گے. تو یہ جو اصل میں میرا مسئلہ ہے بجٹ کے ساتھ وہ یہ ہے کہ جو وقت آ گیا ہے, اور اس لیے یہ شاہد بھائی نے اس کو کہا ہے بجٹ کو برا, کہ وقت یہ آ گیا تھا کہ آج وقت کی ریکوائرمنٹ کچھ اور تھی. پاکستان میں پہلے ہم قرض لے کر ہم چیزیں پوسٹ پون کر دیتے تھے, ریفارمز پوسٹ پون کرتے تھے کہ یار اگلے سال دیکھیں گے. اب پاکستان کو کوئی قرض بھی نہیں دے رہا, ہم نوٹیں چھاپتے ہیں جس سے مہنگائی ہوتی ہے. اب آپ کو اس وقت اور قرض لے کر معیشت چلانے کی بات نہیں تھی, اس وقت آپ کو معیشت میں ان لوگوں سے ٹیکس لینا تھا جو ٹیکس نہیں دے رہے. میں سر اسی پوائنٹ پہ آپ کو ان لوگوں سے سوری میں اسی پوائنٹ پہ سر, اچھا اب یہ ایک پورا چنک ہے جس سے بار بار ٹیکس لیا جاتا ہے. اب جو چنک نہیں ٹیکس دیتا سر, اب میں آپ سے ایک ہائپوتھیسس ڈسکس کرنے جا رہا ہوں, اگر اسی طریقے سے ان سے ٹیکس لیا جائے تو سر کتنا اکٹھا ہوگا, حکومتی اخراجات بھی اگر کم ہو جائیں تو کتنی بچت ہوگی. تب سر ایک ذرا اچھی پکچر دکھائیں خوشی والی, تاکہ ذرا سن کے خوشی ہو کہ اگر حکومت کو کبھی ہوش آ جائے تو ہم خوشحال بھی ہو سکتے ہیں. دیکھیے آپ نے جو بات کی, بزنس انڈیویجولز کے اوپر ایک سرٹن انکم کے اوپر 49.5% ٹیکس لے رہے ہیں. سیلری کلاس انڈیویجولز کے اوپر 8,33,000 روپے کی انکم کے اوپر مانا آپ 38.5% ٹیکس لے رہے ہیں. یہ ٹیکسز جو ہے نا یہ کینیڈا وغیرہ کے اندر لیے جاتے ہیں ایٹ اے مچ ہائر انکم لیول, لیکن وہاں پہ کریڈل ٹو گریو سروسز ہوتی ہیں. یہاں پر آپ جو ہے ایک تھانے میں FIR نہیں کٹوا سکتے بغیر پیسوں کے. مطلب یہ حکومت کیا سروس پرووائڈ کرتی ہے ہم جانتے ہیں. میں کراچی میں رہتا ہوں, مطلب گھر میں نل کے اندر پانی نہیں آتا ہے. پاکستان بھر کے اندر یہ ہوتا ہے کہ صاحب جب تیز گرمی ہوتی ہے تو اس وقت بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, جب سردی زیادہ ہوتی ہے تو گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جتنے بھی مطلب پاکستان کے اندر دنیا کی مہنگی ترین بجلی ہے, ایشیا کی مہنگی ترین بجلی ہے ایز اے پرسنٹیج آف انکم, خطے کی مہنگی ترین بجلی ہے. پاکستان میں گیس خطے کی مہنگی ترین ہے. مطلب آپ مجھے بتائیے کہ آپ اس ملک کے اندر آپ نے کیا لوگوں کو دیا ہے, کیا ہوپ دی ہے کہ نوجوان اس ملک میں ٹھہرے, جو آپ بات کر رہے تھے. نوجوان کیوں ٹھہرے گا, وہ جا رہا ہے چھوڑ کے. تو اب سوال یہ ہے کہ سر سوال یہ ہے کہ 2 اصول اگر کر لیں نا, 2 رہنما اصول ہونا ٹیکس کے, تو یہ سارا مسئلہ ختم ہو جائے. ایک رہنما اصول ہونا چاہیے ہاریزونٹل ایکویٹی کا, کہ ایک آدمی کی تنخواہ اگر 2 لاکھ روپے ہو, ٹھیک ہے, چاہے وہ 2 لاکھ روپے کے اندر کسی چینل میں نوکری کرتا ہو یا اس کے پاس کوئی اور کام ہو, وہ برابر ٹیکس دیں گے. ٹھیک ہے, اور ایک ورٹیکل ایکویٹی ہونی چاہیے کہ ایک آدمی کی انکم 1 لاکھ روپے اور ایک آدمی کی انکم کروڑوں روپے ہے, تو وہ کروڑوں روپے والا اپنی انکم کا اتنا تو کم از کم یا اس سے زیادہ فریکشن دے گا جو 1 لاکھ روپے والے سے مانگ رہے ہو. یہاں پہ یہ ہے کہ 1 لاکھ روپے کے اندر جو نوکری کر رہا ہے اس سے تو آپ جو ہے وہ ٹیکس لے رہے ہیں, اور اس کا ٹیکس اس پر ڈبل کر دیا, لیکن آپ کی 1000 گز کی اگر اراضی ہو, زرعی اراضی, تو آپ کے اوپر ٹیکس نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کے پاس کروڑوں روپے کی, اربوں روپے کی پراپرٹی ہو تو آپ کے اوپر پراپرٹی ٹیکس نہیں ہے, کیونکہ صوبے لیتے نہیں ہیں وہ ٹیکسز. صحیح. اور آپ نے صوبوں کو وافر پیسے دے رکھے ہیں. یہ کیسے ملک چل سکتا ہے کہ وفاق کنگال ہو, وفاق نہج پہ کھڑا ہوا ہو دیوالیے کے, اور صوبے جو ہیں اس کے چیف منسٹرز پیسے بانٹے جا رہے ہیں, اور کسی صوبوں میں پتہ نہیں پیسے, اور صوبے اپنی انکم جنریٹ کریں پیسے کا کیا حساب ہے. بالکل صحیح, اور کوئی حساب بھی نہیں ہے. یس یو آر رائٹ. آپ تو
پہلی غلطی اس حکومت کی یہ تھی کہ جس دن حکومت بنی ہے اور یہ 5 سال کے لیے حکومت آئی ہے نا، یہ ابھی تو الیکشن جیت کے آئے نا، یا چلو جو بھی تو اس دن ان کو NFC ایوارڈ بٹھانا تھا اور آپ نے بات کرنی تھی. اور جب آپ جس طریقے سے آپ ایک دن آخری دن آپ نے کہہ دیا کہ ہر انکم ٹیکس پہ ٹیکس لگا دیا، آپ جو انکم ٹیکس دیں گے اس پہ بھی ٹیکس ہے، اس کا سرچارج ہے 10%، تو آپ صوبوں کو یہ کہہ سکتے تھے چلو یار NFC کا فیصلہ بعد میں کریں گے، ملک بڑی نازک حالت میں ہے، سب سیکریفائز کر رہے ہیں، تم لوگ یوں کرو کہ 10% تمہارے جو تم کو ہم وفاق پیسے دیتا ہے اس میں سے والنٹرلی واپس کر دو. صحیح بات. تو وہ پیسے واپس ہو جاتے، کوئی آپ کو کم از کم یہ کہ مطلب آپ کو 500-800 ارب روپے 1000 ارب روپے وہ واپس مل جاتے. ایک بات تو ہے مفتاح صاحب، آپ نے اگر کہیں پہ کسی آپ کی باتوں سے اور ڈیفینیٹلی ان باتوں میں سچائی نظر آتی ہے سر، ایک چیز تو سمجھ آتی ہے، بنانے والوں میں فہم، سمجھ، یا تھوڑا سخت لفظ استعمال کر لوں اگر، عقل ہے یا نہیں مجھے نہیں پتا، لیکن اتنا پتا ہے کم سے کم دل نہیں ہے سینے میں جنہوں نے بجٹ بنایا ہے. مفتاح صاحب میں انتہائی مشکور ہوں سر، ہمارے پاس وقت کی کمی ہے، اس پہ مزید بہت اچھی بات ہو سکتی تھی، آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا تھا ہمیں. بہت بہت شکریہ جناب مفتاح اسماعیل صاحب کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. لیکن ہوا یہ ہے کہ امریکہ میں ایک بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے، امریکہ میں ٹرمپ آ رہا ہے. آپ نے سوچا بھی ہوگا کہ ٹرمپ جانے کے بعد اتنے کیسز میں گھر گیا، اتنے پرابلمز میں وہ اس کو جکڑ لیا گیا، لیکن اگینسٹ آل آڈز ٹرمپ کے واپس صدر بننے کے چانسز ہیں. لیکن جو بائیڈن کے ساتھ کیا ہوا اچانک سے؟ جو بائیڈن کیوں ہارتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ ہمارے ساتھ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مشیر ہوں گے اس وقفے کے بعد، ان سے کچھ سوالات کریں گے. ٹیک اے بریک. ناظرین وقفے کے بعد حاضر ہیں. امریکی صدر بننے کے امیدواروں ڈونلڈ ٹرمپ اور جو بائیڈن میں ٹیلی ویژن مباحثے کے بعد رائے عامہ ڈونلڈ ٹرمپ کے حق میں جاتی دکھائی دے رہی ہے. اینٹی اسٹیبلشمنٹ ڈونلڈ ٹرمپ پھر سے امریکی صدر بن سکتے. امریکی ووٹر کو جو بائیڈن کی عمر اور صحت سے متعلق پہلے ہی خدشات تھے، ٹرمپ کے ساتھ صدارتی بجٹ نے یہ خدشات مزید بڑھا دیے. جو بائیڈن کو یہ ثابت کرنا تھا کہ ان میں اگلے 4 سال تک امریکہ پر حکومت کرنے کی توانائی ہے، ہمت ہے، طاقت ہے، لیکن وہ تو سٹیج سے بھی کسی کا ہاتھ پکڑ کے ادھر رہے تھے. وہ صحت مند بھی ہیں اور چاقو چابند بھی ہیں، یہ بھی ثابت کرنا تھا، لیکن بائیڈن ایسا کرنے میں ناکام رہے. میں آپ کو ویڈیو کی صورت میں دکھاؤں گا کہ کس طرح سے بائیڈن چل نہ پائے، بائیڈن کو کسی کا سہارا لینا پڑا. ناظرین پوری صدارتی بحث میں جو بائیڈن کی باتیں غیر واضح تھیں، وہ اپنا موقف دینے میں بھی ہچکچاہٹ کا شکار نظر آئے. یہ ذرا دیکھیے، میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ان کی باڈی لینگویج کیا تھی. دیکھیے ذرا، میں آپ کو شاید پورا دکھا سکتا تو ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کے جواب میں بولا کہ میں کیا جواب دوں جو بائیڈن کا، مجھے تو سمجھ نہیں آیا کہ انہوں نے کیا بولا. بات نہیں کر پاتے. تقریباً 90 منٹ تک جاری رہنے والے مباحثے میں مسلسل ایسا محسوس ہوتا رہا جیسے جو بائیڈن کو اپنی باتوں پر قابو ہی نہیں ہے، بات کرتے کرتے کہیں نکل جاتے تھے. بحث کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ نے کئی ایسے دعوے بھی کیے جنہیں حقائق سے ثابت نہیں کیا جا سکتا، لیکن بائیڈن ان غلط بیانیوں کی نشاندہی کرنے میں بھی ناکام رہے. امریکی ٹی وی CNN کے پول کے مطابق جن امریکی ووٹرز نے جو بائیڈن اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان صدارتی مباحثہ دیکھا، وہ بڑے پیمانے پر یہ سوچتے رہے کہ ٹرمپ نے بائیڈن کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. CNN پول کے مطابق زیادہ تر امریکی یہ کہتے ہیں کہ انہیں اعتماد نہیں جو بائیڈن ملک کی قیادت کر سکیں گے. صدارتی بحث دیکھنے والے 67% افراد نے کہا کہ ٹرمپ نے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا، جبکہ 33% نے جو بائیڈن کی کارکردگی کو بہتر قرار دیا. بات کریں گے اس حوالے سے. ہمیں جوائن کیا ہے صدر ٹرمپ کے مشیر جناب ساجد تارڑ صاحب. سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. تارڑ صاحب بحث میں تو لگتا ہے ٹرمپ نمبر لے گئے، لیکن یہ بتائیے گا کہ اب امریکی عوام کیا پیمانہ رکھتی ہے؟ کیا جو بائیڈن کی بگڑتی ہوئی صحت، بات کرتے کرتے ان کا کسی اور دنیا میں پہنچ جانا، چلتے پھرتے ان کا کسی اور طرف نکل جانا، یہ میٹر کرتا ہے امریکی عوام کو، یا صدر ٹرمپ کے اوپر جو کیسز بنے ہیں وہ ان کو روکیں گے کہ ان کو دوبارہ 4 سال کے لیے اقتدار دیں؟ میں ڈیفینیٹلی اس وقت پریزیڈنٹ بائیڈن کو سب سے بڑا چیلنج ان کی اپنی پرفارمنس ہے، اور اس وقت 12 سال سے
अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट और डीप स्टेट को जो रूल चला रहे हैं वो बराक ओबामा है। ना सिर्फ अमेरिका अपनी इस सदी के सबसे बदतरीन सियासी बहरान से गुजर रहा है, बल्कि पूरी दुनिया सफर कर रही है। अमेरिकन वीक फॉरेन पॉलिसी, पेंटागन डीमोरलाइज्ड है, पुलिस डीमोरलाइज्ड है, अमेरिका का हर शहर गाजा बना हुआ है। और अगर देखा जाए तो लग यही रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की विन को, उनके इलेक्शन को जीतने के लिए कोई रुकावट, कोई मुश्किल नहीं होगी। लेकिन यहाँ एक चीज मेंशन करना चाहूंगा, अगले दिन जब इनकी डिबेट हुई तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आखिर पे किया गया कि क्या आप 2024 के इलेक्शन के रिजल्ट को तस्लीम करेंगे? तो उसका जवाब था कि अगर इलेक्शन फेयर, फ्री और लीगल हुए तो मैं उनको एक्सेप्ट करूंगा। आपके देखने वालों को ये मैं बताना चाहूंगा कि आज भी आधा अमेरिका ये समझता है कि 2020 के इलेक्शन उनसे चोरी किए गए थे। तो और इसी तरह कई इस वक्त सिटिंग सेनेटर्स हैं जो पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि वो 2024 के इलेक्शन के रिजल्ट को तस्लीम नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है कि पिछले 12 साल से बराक ओबामा डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, FBI, स्टेट डिपार्टमेंट, पेंटागन को वहां पे एक्टिविस्ट जो है उनको प्लांट कर रहे हैं, उनको अपनी मर्जी से चला रहे हैं। टोनी बिल्कन हो, चाहे जैक सुल्वन हो, चाहे डिफेंस हमारे ऑस्टिन लॉयड हो, ये सारे ओबामा टीम का हिस्सा थे। तो देखा जाए तो इस वक्त अथॉरिटेरियनिज्म इज ऑन द राइज, डेमोक्रेसी इज इन डिक्लाइन। तो एक अपहिल बैटल है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। आज एक बड़ा अच्छा फैसला आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इम्यूनिटी के हवाले से, जो कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के हक में जाता है। लेकिन स्टिल आपको लगता है तारड़ साहब के जो बाइडेन की नॉमिनी वापस ली जा सकती है, कंसिडरिंग द फैक्ट कि उनसे तो शायद एक तकरीर भी नहीं हो पाती एक रब्त के अंदर? डेफिनेटली आज कल ही अभी बराक ओबामा साहब ने एक प्रपोजल दी है कि डेमोक्रेट नेशनल कन्वेंशन जो कि होने वाला है उसमें इसको ओपन किया जाए और नया कैंडिडेट पिक किया जाए। इस वक्त प्रेसिडेंट न्यूसम, इस वक्त मिशेल ओबामा और कई इस वक्त डेमोक्रेट स्टेट्स के गवर्नर जो हैं वो इस रेस में शामिल हो चुके हैं। बाइडेन के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, प्रेसिडेंट बाइडेन पे, कि आप विड्रॉ कर जाएं। आज की खबर है कि उनकी फैमिली उनके आसपास है और उनकी फैमिली उनको सपोर्ट कर रही है और उनको मशवरे दे रही है कि वो अपनी नॉमिनेशन को से विड्रॉ ना करें। लेकिन अगर देखा जाए तो बाइडेन साहब, आपने बिल्कुल सही फरमाया है, ना त्यारे की सीढ़ियां चढ़ सकते हैं, ना किसी स्टेज पे जा सकते हैं, उनके सेहत के हालात को इजाजत नहीं देते। साहब ये जरा क्योंकि आप वहां के कानून को जानते हैं, अगर वो बतौर रिपब्लिकन नॉमिनी विड्रॉ नहीं करते तो क्या रिपब्लिकन एज अ पार्टी उनकी नॉमिनेशन कैंसिल कर सकती है या उनके मुकाबले में कोई और किसी और शख्स को लाया जा सकता है? बिल्कुल इसकी प्रोविजंस मौजूद हैं। अच्छा। अगर डॉक्टर अगर उनका टेस्ट कराया जाए और वो टेस्ट पास ना करें तो डेफिनेटली उनको रिमूव किया जा सकता है उनकी मर्जी के बगैर भी। और जो वाइस प्रेसिडेंट है ऑटोमेटिकली शी विल बिकम प्रेसिडेंट। ये भी डिस्कस हो रहा है यहाँ पे कि किसी तरीके से उनका टेस्ट करा के उनको मेडिकली अनफिट करा दिया है। अच्छा सर, अब इसमें एक बड़ा अहम सवाल है कि ट्रंप की एस्टैब्लिशमेंट को, क्योंकि इससे पहले कभी अमेरिकन इलेक्शंस में अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट का नाम नहीं आया, अब आ रहा है, 2020 के बाद ज्यादा आ रहा है। एस्टैब्लिशमेंट जो है वहां की, उनको प्रेसिडेंट ट्रंप से खतरा क्या है? और अगर मैं बात करूं लेट्स से इजराइल लॉबी की, तो प्रेसिडेंट ट्रंप तो उसको भी सपोर्ट करते हैं, वो भी इजराइल के सेल्फ डिफेंस के राइट को मानते हैं। बल्कि कहा यह जाता है, ये जुमला शायद थोड़ा सख्त होगा, कि APAC यानी AIPAC के जो मेंबर्स हैं वो तो हर पार्टी में होते हैं, हर प्रेसिडेंट के साथ होते हैं और उनकी फंडिंग जो है वो हर प्रेसिडेंट को करना होती है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी कहा मैं फंड करूंगा उसको। तो एस्टैब्लिशमेंट को प्रॉब्लम क्या है प्रेसिडेंट ट्रंप से? दर हकीकत इसका भी जवाब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी स्पीच में आज दिया था, इस दफा जो उन्होंने डिबेट की है। एक तो सबसे बड़ा एस्टैब्लिशमेंट को प्रॉब्लम यह है कि वो पॉलिटिशियन नहीं है और दूसरा अनप्रेडिक्टेबल है और हमेशा नेशनलिस्ट। वो आपने देखा होगा कि उनकी हर स्पीच और उनका जो टोटल एक कैंपेन का एक फाउंडेशन है, इशारों पे नहीं चल सकते, इसलिए जो है उनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ये है वजह मुखालफत की। तारड़ साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह के बाद।